سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے صوفی بننے کے لیے آپ کو صحیح مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایمان، پھر آپ کا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو ایمانی طور پہ ہر آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد فرقے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کا حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آپ اگر حدیثوں میں دیکھیں تو دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس کی پہچان، جو میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، اور ما انا علیہ و اصحابی، تو ہر اہل بیت صحابی نہیں ہے، اور جو صحابہ ہے وہ شامل اصحاب میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں لیا ہی پہلے حضرت علی کو۔ جب آپ نے حضرت علی کو لے لیا تو سب کو لے لیا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت علی ہمارے پاس ہے تو 12 کے 12 بھی ہمارے پاس ہیں، سارے صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ علم کا شہر وہ دروازہ ہے۔ تو جب دروازے پر ہی نہیں ہو تو شہر میں کیا ہوگے؟ جب دروازے پر ہی نہیں ہو تو شہر میں کیسے جا سکتے ہو؟ پہلے دروازے سے تو گزرو۔ بھائی گیٹ پہ داخل ہوگے تو کراچی پہنچو گے نا، جب گیٹ پہ رکو گے تو کراچی کیا پہنچو گے؟ تو اہل سنت والجماعت میں کیا حق علی۔ تو ہمارے اندر بھی جو مولوی اس سے روگردانی کرتا ہے یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتا دوں، یہ جو آج کل بڑے اہل سنت بن کے پھرتے ہو تم لوگ، ذرا ادھر تو آؤ نا۔ تو دونوں میں کیا ہو گیا کامن؟ حضرت علی۔ اب حضرت علی کی محبت اعتدال، تو جو ان سے بغض رکھے وہ بھی تباہ ہے، اور جو اس میں غلف کر کے دوسرے اصحاب کو برا بلا کہے وہ بھی تباہ ہے۔ حضرت علی کو کیوں رکھا اہل سنت والجماعت نے؟ کیونکہ گمراہ لوگ ان کو معیار بنا کر کے گمراہی پھیلائیں گے۔ تو ہم نے پہلے ہی پکڑ لیا ہے، بھائی تمہارے پاس ہے کیا؟ تو حب علی جو ہے یہ ایمان ہے، صحیح عقیدے کی پہچان ہے، اور اصحاب کے طریقے پہ چلنا۔ تو ایک کو حق فرمایا تو ایک کو ہدایت فرمایا ہے، یعنی یہ دو صحابہ ہیں۔ امیر معاویہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کے بعد پوری جماعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھو کہ بعض چیزیں اگر آپ دیکھو تو عیسائی جو ہے نا اپنے آپ کو کوپ مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہیں کسی چیز میں جب وہ ناکام ہوتے ہیں نا تو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کو کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہا کہ سلیب کے سامنے اپنے آپ کو خشنگ پشنگ کرنا شروع کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہ محبت میں جو یہ ترتیبیں کہاں کی ہے بھائی؟ تو تکلیف ہے، کبھی کبھی حال میں بھی ایک بندہ آ جاتا ہے۔ ان چیزوں پہ کس باشد جو ہے اعتراضات ہم نہیں کر رہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے کہ صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کو پہچان۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کیا ہے جی، ایک مثال بزرگوں کی ہے یا اس کی ہے، کمزوریاں تو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو کیا اس کمزوری کو تم دیکھ سکتے ہو کہ بھائی اس نے یہ جو چیز کی ہے کیوں کی ہے؟ تو جس طرح آج ہم پہ ایک اثر آ رہا ہے کسی پہ کہ بھائی اہل سنت بولتے ہیں اپنے اگر حضرت علی کا تذکر یا اہل بیت کے، تو وہ بس فوراً کیا کہے گا جی یہ وہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ یعنی کیا کر دیا؟ ادھر رافضیت کر دی اور ادھر کیا کر دیا؟ یہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ جس پر حضرت علی کا تذکرہ برا لگے گا یا اس پہ اس کے دل، تو یہ کیا ہو گیا؟ اہل سنت سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ جو تم بڑے بڑے مولوی بن کے بیٹھے ہو نا، یہ تقریریں اٹھا کے جو کرتے ہو، میں تم لوگوں کی رگوں کو جانتا ہوں۔ آگے کیا کہیں گے؟ جب حق بات آپ جب پھنس جائیں گے نا تو آگے سے ایک اچانک سے جواب آئے گا، آپ ان کی حمایت کرتے ہو۔ کیا کہیں گے؟ جہاں بندہ لاجواب ہوتا ہے تو سیاسی بیان آ جاتا ہے، یہ وہ ابو جہل والی پالیسی۔ جدھر عاجز آ جاتا ہے کہتا ہے تم جو ہے نا، تو کیا اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ رہا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔
ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے آباء و اجداد نے ان کو غفلت میں کیا کر دیا؟ غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ آباء و اجداد کے دین کو جو لے کے تم لوگ چلتے ہو نا، اور ہمارے آباء و اجداد، یہ فرعون نے یہی ایمان لایا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ، اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہاں بھی وہ سیاست مار رہا تھا۔ بتاؤ بھائی کلمے میں ایمان امت کا کیا لیا جائے گا؟ یا تو تم لوگ بھی وہی آباء و اجداد والے، اس نے بھی آباء و اجداد میں چلے گئے، یہ بھی آباء و اجداد میں۔ سامنے نبی کھڑا ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، کہہ رہے بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور جادوگروں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ آمن تو پوری آیت زور سے پڑھ، ہاں، آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے کس کے رب پہ؟ موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ ایمان جب بھی لایا جائے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ امت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جی وہ امت کو بول دیں۔ یہاں اس نے کیا کہا؟ اولاد کا ذکر کیا، بنی اسرائیل اولاد ہے، تم بھی آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتے رہو، تم مولی اٹھو گے، چار چیزیں بناؤ گے، خوبصورت تقریریں شروع کر دو گے، تم کہو گے کہ بس ہم آسمان کے سیر بن گئے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہم سمجھائیں گے تو تمہیں۔ اللہ نے وہ بھی تم سے لے لیے، چلو کسی چیز پہ، اب آ گئے کس بات پہ؟